بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ابا اس دنیا سے کیا گئے، میں تو یتیم ہونے کے ساتھ جیتے جی ہی مر گئی۔ میں 4 سال کی تھی جب اماں کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہوئیں، پھر زیادہ دن جی نہ سکیں۔ اماں جوانی میں ہی اپنی زندگی کی بازی ہار گئیں۔ اماں کی دنیا سے جانے کے کچھ عرصے بعد ابا نے دوسری شادی کر لی۔ میرے 5 سوتیلے بہن بھائی ہیں، لیکن میری حیثیت ہمیشہ گھر کی ملازمہ جیسی ہی رہی۔ لیکن اتنا تو تھا کہ ابا جب تک زندہ رہے میں انسانوں کی طرح تو زندگی گزارتی رہی۔ ابا کے گزر جانے کے بعد تو میری گھر میں انسانوں اور ملازمہ والی حیثیت بھی ختم ہو گئی۔ ابا کے کل ہوتے ہی سب سے پہلے تو سوتیلی ماں نے مجھ سے میرا کمرہ چھین لیا اور میرا بستر گھر کے اسٹور میں نیچے پھینکتے ہوئے بولی، آج سے تو نے یہیں سونا ہے۔ ہمارے 2-3 رشتہ داروں نے جب میری یہ حالت دیکھی تو انہوں نے میرے لیے رشتہ بھیجا۔ رشتے بھی بہت اچھے تھے، مگر میری سوتیلی ماں نے رشتہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابا کے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے کئی رشتے آئے، مگر میری سوتیلی ماں ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کر، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر انکار کر دیتی۔ یقیناً وہ عمر بھر کے لیے مجھے نوکرانی بنا کر رکھنا چاہتی تھی، اور ابا کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اسے روکنے والا کوئی نہ تھا۔ خاندان والوں کے آگے تو وہ یہی کہتی، الفت میرے میاں کی نشانی ہے، بہت دیکھ بھال کر اچھے سے اچھا رشتہ کروں گی۔ لیکن آہستہ آہستہ میری سوتیلی ماں نے خاندان والوں کے ساتھ مراسم بھی کم کر دیے، اور یہ دیکھ کر خاندان والے بھی ہم سے کٹنے لگے۔ میری سوتیلی ماں سارا دن مجھ سے گھر کے کام کراتی، اور سب سے بڑا ظلم جو مجھ پر کرتی تھی، جب بھی مجھ سے کوئی غلطی ہوتی یا کسی وجہ سے اس کا موڈ خراب ہو جاتا، وہ مجھے اسٹور میں ہی بند کر دیتی اور 2 دن تک مجھے بھوکا پیاسا رکھتی۔ ابو کو دنیا سے گئے ہوئے 6 ماہ گزر چکے تھے، لیکن اس دوران میں ایک عذاب مسلسل میں اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میرے 5 سوتیلے بھائی بہن تھے، مگر وہ سب اپنی ماں کی طرح بے حس تھے۔ کسی کو مجھ پر ترس نہیں آتا تھا۔ آج بھی میں اسٹور میں بند تھی۔ روتے روتے میری آنکھیں بھی تھک چکی تھیں۔ مجھے اسٹور میں اس لیے بند کیا گیا تھا کہ میرے 5 بہن بھائی اسکول جاتے تھے۔ میرے لیٹ اٹھنے کی وجہ سے انہیں ناشتہ ملنے میں دیر ہو گئی، اور وہ اسکول سے صرف 5 منٹ لیٹ ہوئے، جس کی وجہ سے انہیں اسمبلی میں کھڑا نہ ہونے دیا گیا۔ بس پھر میری شامت آ گئی۔ میں ناشتہ بنانے کے لیے وقت پر کیوں نہ اٹھی۔ پہلے تو میری سوتیلی ماں نے مجھے بہت مارا اور پھر اسٹور میں بند کر دیا۔ میں کل دوپہر سے اسٹور میں بند تھی۔ آج مجھے دوسری رات تھی۔ کل دوپہر سے میں نے ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں پیا تھا، اور اب تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے گلے میں کانٹا چبھ رہا ہو۔ اسی دوران اسٹور کا دروازہ کھلا۔ میں سنبھل کر بیٹھ گئی۔ میری سوتیلی ماں دروازہ کھول کر اندر آئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اور مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے کہ اب تیرا دماغ سیٹ ہو گیا ہوگا۔ میں تیری ان روز روز کی غلطیوں سے اب تنگ آ چکی ہوں۔ آج تو پورے 20 سال کی ہو چکی ہے، اب تو بچی نہیں رہی کہ میں تجھے بٹھا بٹھا کر سمجھاتی رہوں۔ چل اٹھ، منہ ہاتھ دھو اور کھانا کھا لے، کہیں مرمرا گئی تو میرے گلے پڑے گی۔ یہ کہہ کر میری سوتیلی ماں کمرے سے چلی گئی۔ آج میں 20 سال کی ہو گئی ہوں، مجھے تو علم ہی نہیں تھا۔ ہائے، میری زندگی کے 20 سال برباد ہو گئے۔ میں صرف میٹرک کر سکی تھی۔ جیسے ہی میں نے بہت اچھے نمبروں کے ساتھ میٹرک پاس کیا، میں آگے پڑھنا چاہتی تھی، مگر میری سوتیلی ماں نے ابا کو اپنی باتوں میں اس طرح لپیٹا اور بیمار ہونے کا ایسا ڈرامہ کیا کہ ابا نے مجھے آگے پڑھنے سے منع کر دیا، اور کہنے لگے کہ مجھے اب گھر سنبھالنا چاہیے کیونکہ میں گھر کی بڑی بیٹی ہوں اور اماں بیمار رہتی ہیں۔ میری سوتیلی ماں میرا سب کچھ کھا گئی تھی، میرا بچپن، میری خوشیاں، میری مسکراہٹیں، اور حتیٰ کہ میری تعلیم بھی۔ میں دل ہی دل میں اپنی زندگی کی تباہی یاد کر رہی تھی کہ باہر سے میری سوتیلی ماں کی آواز آئی، الفت باہر آنا ہے یا دوبارہ دروازہ بند کر دوں؟ سوتیلی ماں کی آواز سن کر میں جلدی سے اٹھی اور باہر چلی گئی۔ ماں کا اعتبار بھی نہیں تھا، کیا معلوم کہ بند کر بھی دے۔ مجھے بہت زور کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا اور کچن میں کھانا کھانے چلی گئی۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ چند دن کے بعد میں گھر کی صفائی میں مصروف تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔
अम्मा ने कहा, देख उल्फत, कौन है? मैंने काम छोड़ा और दरवाज़ा खोला। बाहर मेरा सौतेला मामू, मेरी सौतेली माँ का भाई खड़ा था। मैंने उसे सलाम किया। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और ये कहते हुए अंदर आया, कैसी है उल्फत बेटी? मैंने कहा, ठीक हूँ मामू। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। भाई को देखकर तो मेरी माँ की पाँछें खिल उठी। माँ सहन में चारपाई पर ही बैठी हुई थी। अपने भाई को देखते ही खड़ी हो गई और बोली, वाह भाई वाह, मेरा वीर आया है। मामू माँ के साथ गले मिली और वही माँ के साथ चारपाई पर बैठ गई। माँ ने कहा, ओ मेरा बरा, अंदर चलकर सोफे पर बैठना। मामू बोले, ओ रहने दे बाजी, लंबा सफर करके आया हूँ, मुझे तो घुटन हो रही है, यहाँ अच्छा लग रहा है। मैं पानी ले आई। मैंने मामू को पानी दिया। वो बोले, जीती रहो। माँ ने कहा, उल्फत, सारे काम छोड़, जल्दी से अच्छी सी चाय बना कर ले आ ताकि मामू की थकावट उतरे। मैंने कहा, जी अम्मा। मैं चाय बनाने लगी। माँ ने कहा, तू अचानक ही आ गया, न कोई खत न फोन, मुझे फोन ही कर देता। मामू बोले, बस बाजी, एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। माँ ने कहा, कैसा सरप्राइज? मामू ने अपने बैग से कार्ड निकाला और माँ की तरफ बढ़ाते हुए बोले, ये है सरप्राइज। माँ ने कार्ड पकड़ा तो बोली, अरे ये तो शादी का कार्ड है। किसकी शादी है? मामू ने कहा, बाजी तू खुद खोल कर पढ़ लेना। माँ ने कार्ड खोलकर पढ़ा। मामू की सबसे छोटी बेटी की शादी का कार्ड था। माँ ने हैरत से मामू को कहा, तू मेरा अच्छा भाई है, भतीजी का रिश्ता कर दिया, इसकी शादी की तारीख रख दी और मुझे खबर ही नहीं। मामू ने कहा, बाजी नाराज न हो, रिश्ता बहुत अच्छा आया था कि मैं इनकार नहीं कर सका और लड़के वालों को भी शादी की जल्दी थी, इसलिए यूं समझे कि ये सब कुछ आनन फानन ही तय हुआ है। माँ बोली, इतनी भी क्या जल्दी, ये ना हो कि कहीं कोई धोखा हो जाए। मामू ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं बाजी, मैं उस फैमिली को पिछले 15 साल से जानता हूँ। अच्छे कारोबारी लोग हैं, बस तेरी भतीजी के नसीब में अच्छे घर में जाना लिखा था। माँ थोड़ी पर हाथ रखे आंखें फाड़े बड़ी गौर से मामू की बात सुन रही थी। मामू की बात खत्म हुई तो कहने लगी, माशाल्लाह, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। इतने में मैं चाय लेकर पहुंच गई। मैंने ट्रे चारपाई पर रखा। मामू ने चाय उठाकर चुस्की लगाई तो मुस्कुरा कर बोले, माशाल्लाह, उल्फत चाय तो फर्स्ट क्लास बनाती है। ये सुनते ही मेरी सौतेली माँ बुरा मुंह बनाकर बोली, मैंने ही बनाना सिखाई है। चल उल्फत, जल्दी जल्दी बाकी के काम खत्म कर ले। ये सुनते ही मैं घर की साफ सफाई में दोबारा से लग गई और मुझे वो दिन भी याद आ गया जिस दिन मैंने चाय बनाना सीखी थी। उस दिन हुआ कुछ यूं था, माँ इसी जगह सहन में बैठी हुई थी। मैं चाय बनाकर लाई। चाय पीते ही मेरी माँ ने चाय तो क्या, चाय का कप भी जमीन पर पटक दिया और गरजते हुए बोली, ये क्या बकवास चाय बनाई है? ये चाय थी या शरबत? दफा हो जाओ और जाकर अच्छी चाय बना कर ला। मैं दोबारा चाय बनाकर लाई, मगर मेरी माँ ने चाय का वो कप भी जमीन पर पटक दिया। मुझे एक थप्पड़ रसीद करके कहने लगी, अगर इस बार अच्छी चाय ना बनी तो तेरी सजा भी बढ़ती जाएगी। उस दिन मैंने माँ के लिए पूरे 6 कप चाय बनाए और मेरी माँ ने हर कप को तोड़ दिया और मुझे इतना मारा जो बयान से बाहर था। और साथ ही मुझे ये धमकी भी दी कि अगर मैंने अब्बा को बताया तो वो इन सारे कप को तोड़ने और दूध जाया करने का इल्जाम मुझ पर ही लगा देंगी। सिसकियां लेते हुए मैंने चाय का 7वां कप बनाया तो माँ ने कहा, अच्छी तो अभी भी नहीं बनी, मगर गुजारा कर गई है। मामू ने हमारे घर सिर्फ एक दिन गुजारा और शादी पर आने के लिए पुरजोर इसरार किया। अगले दिन मामू चले गए। मामू यहाँ से 3 घंटे की मुसाफत पर एक गांव में रहते थे। सब घर वाले बहुत खुश थे कि शादी पर जा रहे हैं, सिवाय मेरे, क्योंकि मेरा फैसला अभी तक होना था कि मैंने जाना है या नहीं। माँ का तो इरादा था कि मैं यहीं घर पर रहूं, मगर मेरी एक बहन बोली, अम्मा, उल्फत को घर पर अकेला छोड़ने की जरूरत नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि तुम जवान बेटी को घर पर अकेला छोड़ आई हो, तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी। और वैसे भी इंसान का क्या भरोसा, अकेले घर में इसे कुछ हो गया तो तुम लोगों को क्या मुंह दिखाओगी। मेरी सौतेली माँ ने अपनी बेटी की बलाएं लेते हुए कहा, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बेटी इतनी समझदार है। मेरा बच्चा, मैं बिल्कुल समझ गई। तुम लोग अपनी तैयारी करो और उल्फत से कह दो कि वो भी हमारे साथ चल रही है, वो भी अपनी तैयारी कर ले। मैं स्टोर में बैठी ये बातें सुन रही थी। मेरी जिंदगी भी क्या जिंदगी है, ना ही कोई दोस्त ना ही कोई हमदर्द।
بس یہ ویران اسٹور ہے کہ اس کمرے میں یا تو گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز گونجتی ہے یا میری سسکیوں کی آواز گونجتی ہے۔ اگلے اتوار کو ماموں کی چھوٹی بیٹی کی شادی تھی، اس لیے اماں نے فیصلہ کیا کہ ہم کل صبح ہی یہاں سے نکل جائیں گے۔ اس طرح ہمیں ماموں کے گھر رکنے کے لیے ایک ہفتہ مل جائے گا اور ماں بھی اپنی بھتیجی کی شادی میں بڑھ چڑھ کر شریک ہو سکے گی۔ جب سے ابو اس دنیا سے گئے تھے، میری سوتیلی ماں پہلی بار میرے لیے اچھے کپڑے خرید کر لائی جو کہ میں نے شادی پر پہننا تھا، وہ بھی دنیا والوں میں اپنی عزت بچانے کے لیے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ سوتیلی بیٹی کے ساتھ ستیلوں والا سلوک کر رہی ہے۔ کپڑے بہت ہی خوبصورت تھے، مگر میری خوشی اس وقت ختم ہو گئی جب ماں نے کپڑے بیگ میں رکھتے ہوئے کہا، الفت، شادی میں یہ کپڑے استعمال کر کے اپنی چھوٹی بہن کو دے دینا۔ میں ہکا بکا ماں کا منہ دیکھنے لگی۔ ماں دوبارہ بولی، سمجھ آئی؟ میں نے کہا، جی سمجھ آ گئی۔ اگلے دن دوپہر کے 2 بجے ہم بس کے ذریعے ماموں کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ ٹھیک 3 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم ماموں کے چھوٹے سے گاؤں میں پہنچ گئے۔ بس اسٹاپ پر اترے تو ماموں ہمیں لینے کے لیے پہلے سے ہی کھڑے تھے۔ گاؤں کی تازہ ہوا کتنی اچھی تھی، سرسبز کھیت، میرا تو دل خوش ہو گیا۔ ہم سب ماموں کے گھر پہنچے تو ہمارے استقبال کے لیے ماموں کا پورا خاندان جمع تھا۔ سب نے بڑی محبت سے ہمیں خوش آمدید کہا۔ گاؤں کے لوگ کتنے ملنسار ہوتے ہیں، دل چاہتا تھا یہیں رہ جاؤں، لیکن یہاں پہنچ کر تو میری ماں اور میری بھائی بہن سب اتنے پیار سے پیش آ رہے تھے جو کبھی میرا حال بھی نہ پوچھتے تھے کہ میں تو حیران ہی رہ گئی تھی۔ میرا تو دل کرنے لگا کہ یہ شادی کبھی ختم ہی نہ ہو۔ نہ جانے آخری بار میں کب مسکرائی تھی کہ اس کے بعد آج مسکرائی ہوں۔ آج کا دن ہم نے آرام کیا۔ اگلی صبح ماموں ہمیں اپنے ساتھ گاؤں کی سیر کرانے کے لیے لے گئے۔ بلا شبہ ماموں کا گاؤں بہت خوبصورت تھا۔ میں بہت چھوٹی تھی جب یہاں آئی تھی۔ واپسی پر ماموں مالٹو کے ایک باغ میں لے کر گئے۔ یہ باغ گاؤں کے چودھریوں کا تھا، بہت بڑا باغ تھا۔ مالٹوں کا بھی سیزن آنے والا تھا۔ میں ایک پیڑ کے پاس کھڑی پیڑ پر لگے چھوٹے چھوٹے مالٹے دیکھ رہی تھی۔ اچانک وہاں ایک لڑکا نظر آیا۔ وہ مسکرا کر مجھے دیکھ رہا تھا، میرے قریب آیا اور کہنے لگا، مالٹا کھانا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، ہاں، پر یہ تو ابھی کچے ہیں۔ وہ بولا، تو پک بھی سکتے ہیں۔ اس نے ایک مالٹے کو ہاتھ لگایا، چند لمحوں میں ہی وہ پک گیا۔ یہ دیکھ کر تو میری آنکھیں چندیا گئیں۔ میں نے کہا، یہ تم نے کیسے کیا؟ وہ بولا، اگر اور کھانا چاہتی ہو تو تمہارے لیے اور بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے وہ مالٹا اس کے ہاتھ سے لے لیا اور کھا گئی۔ بہت میٹھا مالٹا تھا۔ میں ہنس پڑی اور بولی، تم تو بہت کام کے ہو۔ وہ بولا، تم ہنستی ہوئی کتنی اچھی لگتی ہو۔ اتنے میں ماں کی آواز آئی، الفت چل، گھر چلیں۔ میں نے کہا، ماں بلا رہی ہیں، اب میں چلتی ہوں، اور میں وہاں سے چل دی۔ وہ پیچھے سے بولا، کل پھر آؤ گی، میں تمہارا یہی انتظار کروں گا۔ میں مسکرائی مگر کچھ نہ بولی۔ ماں کے پاس پہنچی تو وہ بولی، گھر نہیں چلنا ہے کیا؟ میں گھبرا رہی تھی کہ ماں نے اس لڑکے کو تو نہیں دیکھ لیا۔ چند لمحوں بعد ماں بولی، خود سے ہی باتیں کر رہی تھی، خود ہی مسکرا رہی تھی، کہیں پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں نے کہا، نہیں ماں، اور ہم گھر پہنچ گئے۔ کل شام ماموں کی بیٹی کی اپٹن تھی۔ ہماری چارپائیاں صحن میں ہی لگائی گئی تھی۔ میں اپنی چارپائی پر لیٹی تاروں بھرے آسمان کو دیکھ رہی تھی اور اس باغ میں ملنے والے اس لڑکے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیا اسے کوئی جادو آتا تھا؟ وہ کون تھا؟ اس اجنبی کو یاد کرتے کرتے نہ جانے کب نیند آ گئی۔ صبح آنکھ کھلی جب مامی مجھے جھنجھوڑ کر اٹھا رہی تھی، اٹھ بھی جا الفت، اور کتنا سوئے گی؟ میں نیند سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مامی نے کہا، کام ختم کرنے دے مجھے اور اٹھ کر ناشتہ کر لے، آج اپٹن کی تقریب ہے، بہت کام ہے۔ میں اٹھی، ناشتہ کیا اور گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ میرا ذہن مسلسل اس لڑکے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے مجھے باغ میں بلایا تھا، کیا مجھے جانا چاہیے؟ لیکن اس نے وقت تو نہیں بتایا تھا۔ اگر میں گئی تو پتہ نہیں وہ وہاں ہوگا بھی یا نہیں۔ میں کمرے میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی۔ اچانک ماں کی آواز آئی، الفت کر لے مزے، مگر یہ مزے ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ میں ماں کی آواز سن کر کھڑی ہو گئی۔ ماں نے مجھے غصے سے دیکھا اور چلی گئی۔ دل تھا کہ کچھ نہیں سن رہا تھا۔ سارا دن گزر گیا اور اب عصر کا وقت ہو چلا تھا۔ مغرب کے بعد اپٹن کی تقریب تھی۔ میں ماں سے نظر بچا کر باغ کے لیے نکلی۔ میں باغ میں اسی پیڑ کے پاس پہنچی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہوتا بھی تو کیسے؟ کون سا اس نے مجھے وقت بتا دیا تھا؟
चंद लम्हे तो मैं खड़ी रही, फिर वापसी के लिए मुड़ी ही थी कि पीछे से आवाज आई, कहाँ जा रही हो उल्फत? मैंने मुड़कर देखा, वही लड़का मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो बोला, दरअसल मैं पूरा दिन वक्फे वक्फे से यहाँ आता रहा हूँ कि शायद तुम आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें वक्त बताना तो भूल ही गया था। मैंने कहा, आज फिर पका हुआ एक माल्टा खिलाओ ना। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ा और बोला, अच्छा तो खिला देता हूँ। ये कहकर उसने माल्टे पर हाथ रखा और वो माल्टा देखते ही देखते बड़ा भी हो गया और पक भी गया। उसने वो माल्टा तोड़ा और मुझे देते हुए बोला, लगता है तुम्हें माल्टे बहुत पसंद है। मैंने कहा, हाँ। अब मैं इसे क्या बताती कि मैं तो खाने के लिए तरसती रहती हूँ। फ्रूट जो घर में आता भी था तो मुझे कहाँ मिलता था। मैंने माल्टा खत्म किया। वो लड़का मेरा हाथ पकड़कर बोला, यहाँ आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। मैं उसके साथ चल पड़ी। वो मुझे बाग से बाहर ले गया और खुशी से लहकते हुए ऊंची आवाज में बोला, उल्फत अपनी आंखें बंद कर लो। मैंने कहा, लेकिन वो क्यों? वो बोला, मैं तुम्हें खूबसूरत जगह की सैर कराना चाहता हूँ। मैंने कहा, क्या वाकई? वो बोला, हाँ। और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। चंद लम्हों बाद उसकी आवाज मेरी समातों से टकराई, उल्फत अपनी आंखें खोल लो। मैंने भी झट से अपनी आंखें खोल दी। मैंने अपने इर्द गिर्द जो नजर डाली, ओह मेरे खुदा, इतनी खूबसूरत जगह! हर तरफ फूल ही फूल खिले हुए थे। जमीन थी कि सब्ज कालीन बिछा हुआ था। हर तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। एक तरफ पहाड़ से आबशार गिर रहा था, नीचे ठंडे पानी का चश्मा जारी था। वही अनजान लड़का इस चश्मे में एक कश्ती में सवार था। वो कश्ती खूबसूरत ताज़ा फूलों से सजी हुई थी। हैरत अंगेज बात ये थी कि चश्मे के किनारे जो पत्थर लगे हुए थे वो बहुत खूबसूरत थे और ऐसे चमक रहे थे जैसे सुबह की पहली किरण चमकती है। वो लड़का बोला, वहां क्यों खड़ी हो उल्फत, यहाँ आ जाओ, तुम्हें कश्ती की सैर कराता हूँ। मैं चश्मे की तरफ भाग पड़ी। इतनी खुशी तो आज से पहले मुझे कभी नहीं मिली थी। मैं अपने सारे गम भूल गई। ये भी भूल गई कि घर पे किसी को बताए बगैर निकली हूँ। मैं आज खुशियों के सारे जुगनू अपनी मुट्ठी में कैद कर लेना चाहती थी। मैं चश्मे के करीब पहुंची। वो लड़का कश्ती चश्मे के किनारे ले आया। मैं कश्ती में सवार हो गई। हमारी कश्ती आहिस्ता आहिस्ता पानी में तैरने लगी। मैंने कहा, तुम्हें मेरा नाम किसने बता दिया है? वो बोला, कल जब तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें उल्फत कहकर पुकारा था, मैं वहीं तो था। क्या तुम्हें एक पल के लिए भी लगा है कि मैं बहरा हूँ? उसकी बात सुनकर मैं कहका लगाकर हंस पड़ी। मैंने कहा, नहीं नहीं, तुम तो बिल्कुल बहरे नहीं हो। न जाने क्या हुआ कि मैं हंसती चली जा रही थी। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं इससे पहले कभी इतना हंसी थी। वो लड़का बड़े गौर से मुस्कुराते हुए मुझे देख रहा था। कुछ देर बाद बोला, इतना मत हंसो उल्फत, कहीं ऐसा ना हो कि नीचे चश्मे में गिर जाओ। उसकी ये बात सुनकर मैं संभल कर बैठ गई। मैंने कहा, तुमने अपना नाम नहीं बताया। वो बोला, मेरा नाम असफर है। शुक्र है तुमने मेरा नाम भी पूछ लिया। मैं तो समझा था तुम्हें सिर्फ माल्टे खाने में दिलचस्पी है। उसकी बात सुनकर तो मेरी जो हंसी निकली कि मुझे खुद पर काबू ना रहा। थोड़ी देर बाद जब मेरी हंसी काबू में आई तो मैंने पूछा, अच्छा तुमने ये नहीं बताया कि कच्चे माल्टे तुम कैसे पकाकर तैयार कर लेते हो? क्या तुम्हें कोई जादू आता है? वो बोला, नहीं, मैं तो जादू सिखाता हूँ। मैंने कहा, क्या मतलब? वो बोला, मैं जिन हूँ। मैंने कहा, क्यों मजाक कर रहे हो? वो बोला, मैं सच में कह रहा हूँ, मैं जिन हूँ और ये कोहकाव की एक छोटी सी वादी रंगून है। मैंने असफर के चेहरे पर इतनी संजीदगी देखी तो मैं डर गई। अचानक मेरा तवाज़ुन डगमगा गया। इससे पहले कि मैं कश्ती से नीचे चश्मे में जा गिरती, असफर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे संभाल लिया और बोला, क्या तुम डर गई? मैं वाकई डरी हुई थी, कुछ ना बोल सकी। वो बोला, डरो नहीं, हम बहुत अच्छे जिन हैं। क्या तुम्हें एक बार भी लगा कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूँ? मैंने नहीं में सर हिला दिया। मेरा जवाब सुनकर वो मुस्कुराया और कहने लगा, मैंने तुम्हें पहली बार बाग में ही देखा था तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। दिल चाहा कि तुमसे दोबारा मिलूं, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया। मगर तुम मुझसे डरना नहीं। मैं कुछ सोच कर बोली, अच्छा। हम कश्ती से उतरे। मैंने कहा, मुझे घर जाना है, बहुत देर हो गई है। वो बोला, हाँ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, तुम आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद की तो हम अगले ही लम्हे बाग में खड़े थे। मैं घर की तरफ चल पड़ी। जिनज़ादा असफर बोला,
उल्फत, मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहीं खड़ा रहूंगा। मैंने मुड़कर देखा, उसकी गहरी बुरी आंखें मोती की तरह चमक रही थीं और होंठों पे जैसे उदास मुस्कुराहट थी। बहुत देर हो गई, शाम बढ़ रही थी, न जाने कितनी देर हो चुकी थी। मैं तेज तेज कदम उठाती घर जा रही थी। जैसे ही मैं दरवाजा खोले घर में दाखिल हुई, माँ मुझे देखकर चरपाई से खड़ी हो गई। सारे घर वाले ही सहन में जमा थे, शायद सब मेरा ही इंतजार कर रहे थे। माँ ने चिल्लाते हुए कहा, उल्फत, 2 घंटे से तू कहाँ गायब थी? अरे नहीं, क्या मुझे 2 घंटे गुजर गए? मैंने दिल ही दिल में सोचा। मामू बोले, उल्फत, कहाँ कहाँ तुझे तलाश नहीं किया, सारा गांव छान मारा। माँ गुस्से से भपरी मेरी तरफ बढ़ी और मेरे करीब आकर बोली, बता उल्फत, कहाँ गई थी तू? लेकिन मैं क्या कहती कि मैं जिनजादे के साथ उसकी वादी में गई थी। माँ ने एक जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर रसीद किया। उसी अस्ना में मामू दौड़ते हुए आए और बोले, बस कर दे बाजी, जवान बेटी को क्यों इस तरह मार रही है? मैं रोने लग गई थी। माँ ने कहा, देख लिया तूने जुबैर, तू कहता था मुझे कि उल्फत पे ज्यादा सख्ती ना किया कर। अब पता चला तुझे मैं क्यों इस पर इतनी सख्ती करती हूँ। यहाँ आकर सख्ती नहीं की तो तूने नतीजा देख लिया। 2 घंटे से घर से गायब है, मगर बकवास नहीं कर रही कि कहाँ गई थी। माँ ने मेरे बालों को पकड़कर खींचा और बोली, बताती है या नहीं? मामू ने मुझे माँ के हाथों से बचाया और बोले, बस कर दे बाजी, बता देगी, लेकिन जिस तरह तू पूछ रही है इस तरह तो कोई भी नहीं बताएगा। ये कहकर मामू ने मुझे कहा, चल शाबाश उल्फत, अंदर चल। मामू मेरा हाथ पकड़े मुझे अंदर ले आए। मैं बुरी तरह रो रही थी। मामू मुझे कमरे में ले आए। मैं कुर्सी पर बैठ गई और हाथों में अपना मुंह छुपाकर रोने लगी। मामू ने कहा, उल्फत, सिर्फ इतना बता दे कि कहाँ गई थी। मैं वादा करता हूँ बाजी कुछ नहीं कहेंगी। मैंने सिसकियां लेते हुए कहा, मामू, मैं माल्टों के बाग में ही थी। यकीन करें, मुझे दरख्तों पर लगे हुए माल्टे बहुत अच्छे लग रहे थे। वहां बैठना मुझे अच्छा लग रहा था। मैं वहीं बैठी थी। मेरे पास कौन सी घड़ी थी जो मुझे पता चलता कि 2 घंटे गुजर गए हैं। मामू ने कहा, अच्छा, मैंने मान लिया, चल अब तू रोना बंद कर दे, मगरिब हो चली है, मगरिब के बाद मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। मामू ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा, चल शाबाश, उठकर मुंह हाथ धो ले। ये कहकर मामू कमरे से चले गए। उपटन, मेहंदी, रज्जका, बारात, 4 दिन गुजर गए। मैं दोबारा घर से बाहर नहीं गई, लेकिन माँ के साथ जब भी आमना सामना हुआ वो गाहे बगाहे याद दिलाती रही कि एक बार घर चल, तेरी वो हालत करूंगी कि उम्र भर याद करेगी। मैं पहले ही कौन सा सुखी थी। एक गलती का नतीजा निकला कि खौफ की हालत में दिन रात गुजरने लगी कि न जाने मेरे साथ घर पहुंचकर क्या होगा। काश मेरे बस में होता तो घर ही ना जाती। इतवार को शादी खत्म हुई तो माँ ने मामू से कहा, देख मेरे भाई, 1 हफ्ता कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। मुझे कल ही वापस जाना चाहिए। मामू ने कहा, बाजी 1-2 दिन और रुक जाओ, तुमने कौन सा कारखाने जाना है? माँ ने कहा, मैंने कारखाने नहीं जाना, लेकिन मेरे बच्चों ने स्कूल जाना है। इनका बहुत हर्ज हो गया है। कल तो मैं हर हालत में घर जाऊंगी। मामू बोले, अच्छा बाजी, चल, जैसे तेरी मर्जी, फिर कब निकलने का इरादा रखती है? माँ ने कहा, सोच रही हूँ सुबह नाश्ते के बाद अगर गाड़ी निकलती है तो बिठा दे। सुबह का वक्त बिल्कुल ठीक है। मामू ने कहा, हाँ, सुबह गाड़ी निकलती है, मैं सुबह ही तुम सबको गाड़ी में बिठा दूंगा। सब रात को जल्दी ही सो गए क्योंकि शादी की 1 हफ्ते की थकावट थी। सब ही थके हुए थे। मैं अपनी चारपाई पर लेटी सितारों से बातें कर रही थी क्योंकि मेरी आंखों से नींद को सुदूर थी कि अचानक ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी ने पुकारा हो। पहले तो मैंने उसे अपना वहम समझा, लेकिन दोबारा ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कान में सरगोशी की हो। उल्फत! मैं चौंक कर उठकर बैठ गई। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा। सहन में मामू, माँ, मामू के बच्चे सो रहे थे। बाकी सब तो अंदर सो रहे थे। मुझे मेरा नाम पुकारने की दोबारा आवाज आई। मैंने आवाज की सिम देखा तो आवाज जानवरों के बाड़े की तरफ से आ रही थी। उस तरफ अंधेरा था। मैं उठी और दबे पांव उस तरफ चल पड़ी। करीब पहुंची तो जिनजादा असफर खड़ा था। मैं उसे देखते ही बौखला गई। मैंने सरगोशी करते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? किसी ने देख लिया तो? वो बोला, मैं जिन हूँ, मुझे तुम्हारे अलावा कोई देख नहीं सकता। मैं तो ये पूछने आया हूँ कि क्या तुम सुबह चली जाओगी?
میں نے کہا ہاں میں چلی جاؤں گی۔ وہ بولا میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، میری وجہ سے تمہاری اماں نے تمہیں مارا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا نہیں، وہ دراصل ماں کو میری فکر ہو رہی تھی کہ میں کہاں چلی گئی ہوں، تو بس اس لیے۔ جنزادہ اسور بولا فکر تو میری جن بابا کو بھی میری ہوتی ہے، لیکن وہ فکر میں مجھے مارتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا اچھا تم اب جاؤ یہاں سے، تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا مگر مجھے تو دیکھ سکتا ہے۔ کسی نے دیکھ لیا کہ میں یہاں اندھیرے میں کھڑی کیا کر رہی ہوں تو سب کہیں گے کہ میں پاگل ہوں۔ جنزادہ بولا اچھا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، لیکن میں تمہیں ایک بات بتانے آیا ہوں۔ میں نے کہا وہ کیا؟ وہ بولا وہ بات یہ ہے کہ میں… ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ پیچھے سے ماں کی آواز آئی، الفت وہاں اندھیرے میں کھڑی کیا کر رہی ہے؟ ماں کی آواز سن کر تو میں جلدی جلدی واپس آ گئی اور بولی کچھ نہیں اماں، نیند نہیں آ رہی تھی تو بھینسیں دیکھ رہی تھی۔ ماں نے کہا تیرا کیا دماغ چل گیا ہے؟ آدھی رات کو تو اندھیرے میں بھینسیں دیکھ رہی تھی؟ پچھلے ایک ہفتے میں تو نے بھینسیں نہیں دیکھی تو صبح روشنی میں دیکھ لینا۔ اب چپ کر کے سو جا، اس سے پہلے کہ ماں کی طرف سے کوئی دھمکی آئے۔ میں بھی آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ صبح ہم سب بس اسٹاپ پر کھڑے تھے۔ ماموں نے ٹکٹ لی، ہماری بس بھی نکلنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ماموں نے ہم سب بہن بھائیوں کے ہاتھوں میں 200 روپے رکھے اور کہا بچوں اپنا خیال رکھنا اور ماموں سے ملنے کے لیے دوبارہ جلدی آنا۔ اسی اثنا میں میری نظر کچھ فاصلے پر کھڑی ایک بس پر پڑی۔ وہاں اسفر کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے اپنے ارد گرد نگاہ ڈالی کہ کہیں اسے کوئی دیکھ نہ لے۔ پھر یاد آیا کہ اس نے کہا تھا کہ وہ جن ہے تو اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ امی ماموں کو دعائیں دینے میں مصروف تھیں۔ میں نے نظر بچا کر اسفر پر نگاہ ڈالی۔ اس کی موتی کی طرح چمکتی بری آنکھوں میں آنسو نظر آئے۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ سارے بہن بھائی بس پر چڑھنے لگے، لیکن مجھے تو کوئی ہوش نہیں تھا۔ میں بت بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں اماں کی آواز آئی، ارے الفت خدا کے لیے چڑھ جا بس پر، ادھر کیا دیکھ رہی ہے؟ تب میں نے چونک کر اماں کی طرف دیکھا اور بس پر چڑھ گئی۔ شکر ہے کہ بیٹھنے کے لیے کھڑکی والی سائٹ ملی تھی تو میں شیشے کی کھڑکی سے اسے دیکھنے لگی۔ نہ جانے آج کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں نے اس سے نظر ہٹا لی تو میری کوئی بہت قیمتی چیز گم ہو جائے گی۔ اسی لمحے میں نے تیز ہوتی دھڑکن کو سنا تو لگا کہ جیسے اندر ایک شور برپا ہو، کہ دھڑکنیں بھی زور زور سے کہہ رہی ہوں کہ واپس نہ جاؤ۔ گاڑی نے ہارن دیا کہ بس اب ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ڈرائیور نے بس کو اسٹارٹ کیا تو لگا کہ جیسے میرے دل کو کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ مجھے گھٹن ہونے لگی۔ دل چاہا کہ ابھی بس سے اتر کر اسفر کے پاس چلی جاؤں۔ بس نے آہستہ آہستہ حرکت شروع کی تو لگا کہ اب تو دل کی دھڑکن رک ہی جائے گی۔ بس چلنے لگی۔ میں اپنی بے چینی کو روک نہیں پا رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس سے پہلے کہ میرا ضبط ٹوٹ جاتا، اچانک اسفر میری کھڑکی کے پاس آیا اور بولا الفت میں تم سے ملنے آؤں گا۔ اس کی آواز کانوں میں گونجی تو میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آنکھوں سے گرے آنسوؤں کے چند قطرے میں نے اپنے دوپٹے سے صاف کیے اور اسفر پر آخری نگاہ ڈالی اور بس اپنی سپیڈ سے منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ چند لمحوں بعد اماں میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ سرگوشی کی الفت رو کیوں رہی ہے؟ میں نے کہا بس ویسے ہی ماموں کی یاد آ گئی تھی۔ ماموں بہت اچھے ہیں، ماں نے لمبی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی میرا بھائی تو لاکھوں میں ایک ہے۔ میرے کانوں میں اسفر کی آواز گونج رہی تھی، الفت میں تم سے ملنے آؤں گا، اور میں دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ بالآخر ہم گھر پہنچ گئے۔ تالا کھولا تو گھر کی ایسی حالت تھی کہ جیسے برسوں سے بند ہو۔ میرے سوتیلے 2 بھائی اور 3 بہنیں تو آتے ہی سو گئے۔ میں نے اور ماں نے مل کر پورا گھر صاف کیا، سفر کی تھکاوٹ اور پھر گھر کے کام۔ میں کھانا کھانے لگی۔ ماں نے میرے سامنے سے برتن اٹھا لیا اور بولی تو نے اب تک مجھے نہیں بتایا کہ تو اس دن پورے 2 گھنٹے کہاں غائب رہی تھی؟ میں نے کہا ماں میں نے ماموں کو بتا دیا تھا کہ میں مالٹے کے باغ میں ہی بیٹھی تھی۔ ماں نے کہا اچھا تیرا ماموں پورے باغ کو چھان کر آیا تھا، اگر تو وہاں تھی تو اسے ملی کیوں نہیں؟ میں نے کہا ماں یہ باتیں بعد میں کرنا، خدا کے لیے ابھی مجھے کھانا کھانے دے، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ لیکن ماں میری پلیٹ لے کر کچن کی طرف گئی۔ میں ماں کے پیچھے یہ کہتے ہوئے بھاگی، ماں ایسا نہ کر، سفر کی تھکاوٹ پہ گھر کے کام صبح سے شام ہو گئی ہے،
مجھے بہت بھوک لگی ہے، لیکن ماں نے کھانا کچن میں رکھا اور مجھے بازو سے کھینچتے ہوئے اسٹور میں لے آئی۔ مجھے اسٹور کے اندر دھکا دیتے ہوئے بولی، تیرا علاج یہی اسٹور ہے، میں تو اسی اسٹور میں تیرا مقبرہ بھی بنواؤں گی۔ مجھ سے جھوٹ بولتی ہے بے شرم لڑکی۔ یہ کہہ کر میری سوتیلی ماں نے اسٹور کا دروازہ بند کر دیا۔ میں دروازہ پیٹتی رہی اور کہتی رہی کہ ماں ایسا نہ کر میرے ساتھ، میں جھوٹ نہیں بول رہی، مجھے آج کھانا کھانے دے، کل بے شک نہ دینا۔ لیکن میری ظالم ماں نے میری ایک نہ سنی۔ مجھے بھوک سے رونا آ گیا، بھوک اور پیاس کی شدت سے میں نڈھال ہو رہی تھی۔ میں بہت روئی، جانے کب تک روتی رہی۔ اسٹور کا روشن دان بتا رہا تھا کہ مغرب ہو گئی ہے۔ باہر سے میری بہن بھائیوں کے کھانا کھانے، گپ شپ کرنے اور کہکوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ رات ہو چکی تھی، اب تو میری سسکیاں بھی اپنا شوق پورا کر کے رک چکی تھیں کہ اچانک میرے سامنے اصفر نمودار ہوا۔ میں اپنی آنکھوں کو ملنے لگی کہ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی، لیکن نہیں، یہ خواب نہیں تھا۔ وہ میرے سامنے نیچے ہی بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھا اور اس میں کافی سارے پھل فروٹ تھے اور ایک پلیٹ میں حلوہ تھا۔ وہ کہنے لگا، تم نے تو مجھے بتایا ہی نہیں کہ تمہاری ماں تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے، لیکن دیکھو مجھے خود ہی پتہ چل گیا۔ میں تمہارے لیے کھانا لایا ہوں، اور یہ جو حلوہ ہے یہ ہماری وادی کا سب سے مشہور حلوہ ہے۔ یہ بہت مزیدار ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ خاص طور پر جنات کی شادی میں بنایا جاتا ہے۔ میں خاص تمہارے لیے لایا ہوں۔ میں نے یہ سنا تو میں خوش ہو گئی۔ حلوہ واقعی بہت مزیدار تھا۔ وہ تو میں نے سارا کھا لیا، پھل بھی سب کھا گئی۔ اصفر نے مجھے اس طرح کھاتے ہوئے دیکھا تو بولا، ہم جن زیادہ کھانا کھاتے ہیں، مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے تم بھی ہمارے قبیلے میں شامل ہو گئی ہو۔ اس کی یہ بات سن کر میں کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ میرے کہکے کی آواز باہر تک پہنچی اور وہیں سے میری ماں بولی، الفت کیا بھوک کی وجہ سے پاگل ہو گئی ہے؟ جن زیادہ مسکراتے ہوئے بولا، ہماری وادی میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جسے سزا دینا ہو تو اسے وہاں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا، کیوں، کیا وہ جگہ بہت خطرناک ہے؟ وہ بولا، ہاں، کیونکہ وہاں پر آج سے 2000 سال پہلے کی سب سے خطرناک چڑیلوں کو کوکاف کے شہنشاہ نے قید کر رکھا ہے۔ وہ چڑیلیں اتنی خطرناک ہیں کہ وہاں قید ہونے کے باوجود ان کی طاقت میں کوئی فرق نہیں پڑا، اور وہاں غلطی سے بھی کوئی چلا جائے تو وہ اسے اتنا تنگ کرتی ہیں کہ شہنشاہ کوکاف کو اپنے خاص سپاہی ان کی مدد کے لیے بھیجنے پڑتے ہیں۔ اگر تم کہو تو میں تمہاری ماں کو بھی وہیں پہنچا دیتا ہوں۔ میری ہنسی تو نکلی، مگر میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی، نہیں نہیں، ایسا مت کرنا، ورنہ میری ماں تو ہارٹ اٹیک سے ہی مر جائے گی۔ میں کھانا کھا چکی تھی۔ اصفر کے ہاتھ میں مٹی کی ایک سراہی تھی۔ وہ اسے میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اس سراہی میں اسی چشمے کا پانی ہے جس چشمے میں ہم دونوں نے کشتی کی سیر کی تھی۔ پینا چاہتی ہو تو پی لو۔ میں نے سراہی اس کے ہاتھ سے لیا اور جی بھر کر پانی پیا۔ اس کے بعد وہ اٹھا، اس نے سراہی ٹرے کے اوپر رکھی اور بولا، تم بہت تھکی ہوئی ہو، سو جاؤ، میں صبح آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں وہیں لیٹ گئی۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد اب مجھے نیند آنے لگی تھی۔ میرا دل اور دماغ دونوں اصفر کو ہی یاد کر رہے تھے، لیکن میرا دماغ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جن زادہ ہے اور میں انسان ہوں۔ جن اور انسان کیسے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں؟ کتنی عجیب بات تھی کہ وہ جن تھا، مگر مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ لیکن میرا دل کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ جانے کب دماغ کے سنتے اور دل کو سمجھاتے مجھے نیند آ گئی۔ صبح میں دیر تک سوتی رہی۔ اچانک دروازہ کھلا اور میری سوتیلی ماں اندر آئی۔ مجھے سکون سے سوتا دیکھ کر بولی، لگتا ہے تجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، تو کھانے کے بغیر بھی زندہ رہ سکتی ہے۔ اب تو ایسا آئے دن ہونے لگا۔ میری ماں ہمیشہ کی طرح کسی نہ کسی بات کا بہانہ بنا کر مجھے اسٹور میں بند کر دیتی اور 2 دن کھانے کے لیے نہ دیتی، لیکن اب تو مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ الٹا میں خوش ہوتی تھی کہ گھر کے کام کاج سے جان چھوٹ گئی ہے۔ اصفر میرے لیے اچھے سے اچھا کھانا لے کر آتا، میرے ساتھ کافی دیر تک باتیں کرتا اور چلا جاتا۔ ظاہر ہے خوشی انسان کی شخصیت پر اچھا اثر ڈالتی ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی وجہ سے میری کچھ صحت بھی بن گئی اور میں پہلے سے مزید خوبصورت نظر آنے لگی۔ اب میری سوتیلی ماں کو بھی تشویش رہنے لگی کہ وہ 2 دن تک مجھے بند کر کے بھوکا رکھتی ہے، مگر میری صحت پر تو اس کا الٹا اثر پڑ رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ آج 2 ہفتے ہو گئے تھے میری ماں نے مجھے اسٹور میں بند نہیں کیا۔ میں خود بڑی پریشان ہوئی کہ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں بھی 2 ہفتے سے کام کر کر کے تھک چکی تھی، اب آرام کرنا چاہتی تھی۔
آخر دل میں ایک ترکیب آئی، میں نے جان بوجھ کر اپنی ماں کا پسندیدہ کپ زمین پر گرا کر توڑ دیا۔ بس پھر کیا تھا، میری ماں کو ایسا جنون چڑھا کہ اس نے پہلے تو مجھے مارا اور پھر اس ڈور میں بند کر دیا۔ اصفر تو جیسے انتظار میں تھا، فوراً حاضر ہو گیا اور کہنے لگا، میں کب سے تم سے ڈھیروں باتیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ اصفر نے کہا، ویسے بھی تم نے یہاں دو دن بند ہی رہنا ہے، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں سیر کراتا ہوں۔ میں بھی خوش ہو گئی۔ وہ بولا، اپنی آنکھیں بند کرو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور چند لمحوں بعد ہی ہم جنات کی وادی رنگون میں کھڑے تھے۔ جنزادہ بولا، کیسا لگا؟ میں نے کہا، بہت اچھا۔ آسمان پر ہر طرف ستارے بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، لیکن اصفر، یہاں اندھیرا ہے، تھوڑی اور روشنی ہوتی تو مزہ آ جاتا۔ وہ بولا، تو یہ لو۔ یہ کہہ کر وہ جہاں جہاں اپنا بازو پھیلاتا گیا قندیلیں روشن ہوتی گئیں۔ میں خوشی سے اچھل پڑی، ارے واہ، ایسا تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، کتنا خوبصورت ہے۔ اسی لمحے ایک جنزادہ وہاں حاضر ہوا اور بولا، سردار اعلیٰ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ اصفر نے کہا، ٹھیک ہے، ہم حاضر ہوتے ہیں۔ میں پریشان ہو گئی اور بولی، یہ کون ہے؟ وہ بولا، سردار اعلیٰ وادی رنگون کے سردار ہیں، میرے والد محترم۔ میں نے کہا، کیا؟ تم پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوتا۔ ہم سردار اعلیٰ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ اندر ایک مناسب سے تخت پر سردار بیٹھا ہوا تھا اور کوئی نہیں تھا۔ میں نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ سردار بولا، تم کیا کرتے پھر رہے ہو اصفر؟ اصفر بولا، کچھ نہیں والد محترم۔ سردار نے کہا، کچھ نہیں تو پھر یہ لڑکی کون ہے؟ اصفر نے کہا، یہ انسان ہے۔ سردار غصے سے بولا، وہ تو مجھے بھی معلوم ہے، مگر یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اصفر چند لمحے سر جھکائے خاموش کھڑا رہا، پھر بولا، میں الفت سے محبت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ یہ سنتے ہی سردار غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، کیا سارے فیصلے تم اکیلے کرنے لگے ہو؟ اصفر بولا، سب نہیں والد محترم، میں نے تو صرف دل کا فیصلہ خود کیا ہے۔ سردار مزید غصے میں آ گیا۔ وہ تخت سے یہ کہتے ہوئے نیچے اترا، نافرمان، تم اب مجھے جواب دینے لگے ہو؟ اصفر نے کہا، والد محترم، ایسا نہ کیجیے، آپ جانتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ آپ کے ہر فیصلے کے سامنے سر جھکایا ہے، مگر اس بار مجھے روکنے کی غلطی نہ کیجیے گا۔ سردار چلایا، ورنہ تم کیا کر لو گے؟ اصفر نے کہا، نہیں معلوم، لیکن شاید آپ کا بیٹا جی نہ سکے۔ سردار کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی، لیکن سردار خاموش رہا۔ اس نے تالی بجائی تو ایک جن اندر آیا۔ سردار نے کہا، اس لڑکی کو قید خانے میں ڈال دو اور ہماری اس نافرمان بیٹے کو اس کی آرام گاہ میں قید کر دو۔ جن میری طرف بڑھا۔ اصفر چلایا، ایسا نہ کرے سردار اعلیٰ، مجھے قید خانے میں ڈال دیں لیکن الفت کو میری جگہ آرام گاہ میں قید کر دیں۔ سردار اتنے غصے میں تھا، وہ پھر چلایا، لے جاؤ ان دونوں کو، کھڑے کیوں ہو؟ اصفر چلاتا رہا، مگر اس کی کس نے سننی تھی؟ میں ہمیشہ کی طرح تنہائی کی قید کاٹ رہی تھی اور اصفر فقط میری وجہ سے آج قیدی تنہائی کاٹنے پر مجبور تھا۔ سردار اعلیٰ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کمر پر رکھے اپنی آرام گاہ میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا، اور سردار کی خاتون اول اصفر کی ماں کھڑی رو رہی تھی اور سردار کی منتیں کر رہی تھی کہ بیٹے کو معاف کر دیں۔ لیکن سردار کرجا، تمہارا بے وقوف چشم و چراغ ایک انسان کی محبت میں گرفتار ہے اور کہتا ہے کہ اس کے بغیر زندہ نہ رہ سکے گا۔ ہم جنات شان و شوکت رکھتے ہیں، ہزاروں سال جیتے ہیں، ہمارے دروازے پر تو موت بھی ہزاروں سال ہاتھ باندھے کھڑی رہتی ہے، لیکن تمہارا یہ نالائق بیٹا چھوٹی سی عمر میں عشق کے سمندر میں ڈوبنے کی باتیں کر رہا ہے، وہ بھی ایک کمزور سی انسان لڑکی کے لیے۔ یہ بیٹا پیدا کیا ہے تم نے؟ سردار گرجتے ہوئے بولا۔ سردار نے بولی، مجھے ایک موقع دیں، میں اس کو سمجھا لوں گی۔ سردار بولا، سمجھا لو اپنے نافرمان بیٹے کو، ورنہ مجھ سے گلہ نہ کرنا۔ یہ کہہ کر سردار کمرے سے باہر چلا گیا۔ سردارنی نے اصفر کو بہت سمجھایا، مگر وہ نہ سمجھا۔ ہم دونوں کو اپنے اپنے قید خانے میں قید ہوئے کئی دن گزر چکے تھے۔ کئی دن کے بعد بھی سردار اپنی بات پر اصفر کو لانے میں ناکام رہا، تو سردار نے وادی میں اعلان کر دیا، کل صبح تمام جنات کے سامنے انسانوں کی دنیا سے آئی لڑکی کو قتل کر دیا جائے گا۔ اگلے دن وادی میں جنات کی بڑی پنچایت لگی ہوئی تھی۔ مجھے اور اصفر کو قید خانے سے لایا گیا اور سردار کے سامنے مجرموں کی طرح پیش کیا گیا۔ سردار نے گرجدار آواز میں کہا، اصفر، کیا اب بھی تم اپنی بات سے دستبردار نہیں ہوگے؟ اصفر نے کہا، اگر آپ نے الفت کو نقصان پہنچایا تو آپ اپنے بیٹے کو دوبارہ نہیں دیکھ پائیں گے۔
سردار گرجا، اسفر یہ کیا بچپنا ہے؟ کیا تمہیں علم ہے کہ ایک بیکار لڑکی کے لیے تم اپنی ساری طاقتوں کو آہستہ آہستہ گنواتے جا رہے ہو؟ اسفر نے کہا، سردار اعلیٰ، جس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں سے اپنا بیٹا گنوا رہے ہیں، آخر میں کیسا نصیب لے کر دنیا میں آئی تھی؟ کیا میرے نصیب میں صرف قید خانہ ہی لکھا تھا؟ یا اللہ، میں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ میرے نصیب میں ہر جگہ ٹکرائے جانا ہی تھا؟ آنسو آبشار کی طرح آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اسفر جو غم سے نڈھال گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا، آنسوؤں کو پیتے ہوئے اپنی ماں سے بولا، جو سردار کے ساتھ ہی کھڑی تھی اور سارو قطار رو رہی تھی، کیسی ماں ہے آپ کو بھی اپنے بیٹے کی لاچارگی نظر نہیں آ رہی؟ یہ سن کر اسفر کی ماں بیٹے کی طرف بھاگی، بیٹے کو گلے سے لگایا اور سردار سے کہنے لگی، آپ کا اقبال ہمیشہ بلند رہے، میرے بیٹے کو چھوڑ دیں، میں اپنے بیٹے کو لے کر اس وادی سے چلی جاؤں گی۔ اب تو سردار بھی ٹوٹا ٹوٹا نظر آ رہا تھا، کہنے لگا، اس نافرمان کو چھوڑ دوں گا، لیکن اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا، تاکہ دوبارہ اس وادی کے اصول توڑنے کی کوئی ہمت نہ کرے۔ یہ کہہ کر سردار نے ایک جن کو کہا، اس لڑکی کو قتل کر دو۔ اسفر چلایا، والد محترم رک جائے، ورنہ میں اپنے آپ سمیت اس وادی کو بھی آگ لگا دوں گا۔ جن رک گیا۔ اسفر بولا، کس بیچاری کو مار رہے ہیں آپ، جس کی سوتیلی ماں روز اسے مار مار کر کئی کئی دن بھوکا رکھتی ہے، اس کی شادی نہیں کرتی ہے محض اس لیے کہ اس کے ہاتھ سے ایک نوکرانی چلی جائے گی، اسے مار کر آپ کو ملے گا کیا؟ سردار یہ سن کر چند لمحے خاموش رہا اور بولا، ٹھیک ہے، اس لڑکی کی ماں کو سبق میں خود سکھاؤں گا، تم وعدہ کرو کہ تم اس کے پیچھے نہیں جاؤ گے۔ اسفر آنسوؤں کے ساتھ بولا، نہیں جاؤں گا۔ روتے روتے میری ہچکیاں بن گئی تھیں، میں اسے کیسے بتاتی کہ میں اسے چھوڑ کر واپس نہیں جانا چاہتی تھی، مگر میں خاموش رہی، یہ دنیا میری نہیں تھی، یہاں بھی مجھے کوئی قبول نہیں کر رہا تھا۔ اسفر اسی لمحے کھڑا ہوا، اس نے نظر بھر کر مجھے دیکھا، مگر میں نے نظریں چرا لی۔ سردار اپنے چند خاص جنات لے کر مجھے چھوڑنے میرے گھر آیا۔ صبح کا وقت تھا، میری بہنیں اور بھائی سب اسکول جا چکے تھے، میری ماں کچن میں بیٹھی تھی۔ اچانک ہم سب صحن میں نمودار ہوئے، سردار گرجا، کون ہے گھر پر؟ میری ماں کچن سے بھاگتی چلی آئی، سردار کے ساتھ اس کے 4 خاص جن تھے، 5واں سردار تھا۔ میری سوتیلی ماں نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھتے ہوئے کہا، آئے ہائے، کئی دنوں سے غائب بے شرم لڑکی کن کے ساتھ گھر آ رہی ہے، اور دروازے کو تو کنٹی لگی ہوئی ہے، تم لوگ اندر کیسے آئے ہو؟ اتنے میں سردار نے اپنی انگلی سے ماں کی طرف اشارہ کیا تو وہ زمین سے چند فٹ اوپر اٹھ گئی اور چیخنے چلانے لگی، کون ہو تم، یہ کیا کر رہے ہو؟ اتنے میں نہ جانے سردار نے کیا پڑھ کر ماں کے اوپر پھونکا کہ ماں بول نہیں پا رہی تھی، وہ بول تو رہی تھی مگر اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ آخر سردار نے انگلی نیچے کی تو وہ دھڑام سے زمین پر آ گری۔ سردار نے کہا، کان کھول کر میری بات سن لے، میں جنوں کا سردار ہوں اور میری طاقت تو نے دیکھ لی ہے، میرا کام کمزور لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ آج کے بعد اگر تو نے اس لڑکی پر ظلم کیا، اسے کمرے میں بند کیا یا اسے انگلی بھی لگائی تو میں انگلی کے ساتھ ساتھ تیری گردن بھی توڑ دوں گا۔ اس کے بعد سردار نے اپنے 2 جنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور آج کے بعد میرے یہ 2 جن اس لڑکی کے محافظ بن کر اسی گھر میں رہیں گے، اور اگر تو نے اس لڑکی کو ذرا سا بھی نقصان پہنچایا تو اگلے ہی لمحے پورا محلہ تیرا جنازہ اٹھانے کے لیے پہنچ جائے گا۔ اسی وقت سردار نے کچھ پڑھ کر ماں پر پھونکا تو وہ دوبارہ بولنے لگی، نہیں نہیں، میں اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کروں گی، یہ تو میری بیٹی ہے، میں تو پہلے بھی اسے ڈانٹتی تھی تو اس کے بھلے کے لیے ڈانٹتی تھی، سردار نے کہا، لیکن اب ذرا دھیان کرنا ورنہ میرے یہ جن تجھے دوبارہ ڈانٹنے کا موقع نہیں دیں گے۔ میری سوتیلی ماں روتے ہوئے بولی، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو دوبارہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اس کے بعد سردار نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، اگر تمہیں ذرا سی بھی تکلیف پہنچے تو یہ 2 جن یہاں موجود رہیں گے، ورنہ تم مجھے یاد کرنا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ لیکن مجھے بہت افسوس ہے، کچھ رشتے کبھی بن نہیں پاتے ہیں۔ یہ کہہ کر سردار اور اس کے جن چلے گئے، لیکن سردار نے 2 محافظ جن میرے گھر چھوڑے تھے، وہ وہیں کھڑے رہے۔ میری ماں نے کہا، کہ تم لوگ نہیں جاؤ گے؟ ان میں سے ایک جن بولا، فکر نہ کرو، ہم تمہارے علاوہ کسی کو نظر نہیں آئیں گے، لیکن جب تک سردار کا حکم ہے ہم یہیں رہیں گے۔ اس دن کے بعد میری سوتیلی ماں بالکل سیدھی ہو گئی، اب تو وہ میرے لیے اچھے اچھے رشتے ڈھونڈنے لگی تھی تاکہ مجھ سے اپنی جان چھڑا سکے، لیکن میں کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میرے دل میں تو اسفر رہتا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے
اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔